دہلی کے ایک وکیل نے سپا کے لوک سبھا ایم پی شفیق الرحمان بٹ کے خلاف رام مندر کے بارے میں ان کے حالیہ بیان پر کرائی شکایت درج۔ انہوں نے کہا کہ مندر کی تعمیر قانون کے خلاف اور زبردستی بنایا جا رہا ہے رام مندر۔ پریکٹس کرنے والے وکیل ونیت جندال نے شفیق الرحمان کے بیان کو عدالت کے فیصلے کی توہین اور اشتعال انگیز بیان دیا قرار۔ زرعی قوانین کی واپسی کے بعد 1 سال سے جاری کسانوں کے احتجاج پر کیا ہوگا اگلا قدم؟ 4 دسمبر کو ہو سکتا ہے فیصلہ۔ راکیش ٹکیت نے بتایا کہ 4 دسمبر کو متحدہ کسان مورچے کی میٹنگ میں لیے جائیں گے کچھ اہم فیصلے۔ کل ہونے والی میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ دہلی ہائی وے پوری طرح سے کھلے گا یا کرنا پڑ سکتا ہے مزید انتظار۔ سی بی ایس ای کے 12ویں جماعت کے سوشیولوجی کے امتحان میں گجرات فسادات کے وقت حکمران پارٹی کا نام پوچھا گیا۔ سوال پر تنازعے کے بعد اس سوال کو نامناسب اور رہنمائی ہدایات کے خلاف دیا قرار۔ بورڈ نے بیان جاری کر کے کیا غلطی کا اعتراف اور کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف کی جائے گی سخت کارروائی۔ ممتا بنرجی نے کولکتہ میں ریاستی سیکریٹریٹ نمنا میں بزنس ٹائکون گوتم اڈانی سے کی ملاقات۔ مغربی بنگال میں اڈانی کے وسیع کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کے اختیارات پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ اڈانی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ اگلے سال اپریل میں بنگال گلوبل بزنس سمٹ میں بھی کریں گے شرکت۔ سپریم کورٹ نے دہلی میں اسکول کھولے جانے کے معاملے میں سماعت کے دوران دہلی حکومت پر کیا غصے کا اظہار۔ کہا کارخانوں اور گاڑیوں سے ہونے والی آلودگی پر عدالت فکر مند۔ پوچھا کیوں کھولے گئے اسکول؟ عدالت نے مرکز اور دہلی حکومت کو دی 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن اور کہا کہ فضائی آلودگی کو قابو کرنے بنائے کوئی منصوبہ یا سپریم کورٹ کرے گی اپنی جانب سے کوئی فیصلہ۔ عالمی سطح پر کورونا کی نئی قسم کے پھیلنے کے دباؤ میں امریکی بازار میں کل کچے تیل کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ۔ سنگاپور میں معمولی اضافے کے ساتھ کی گئی کاروبار کی شروعات۔ ملکی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار 30ویں دن بھی کوئی کمی نہیں، لیکن دہلی میں پیٹرول 8.56 روپے فی لیٹر سے گھٹ کر 95.41 روپے فی لیٹر ہو رہا ہے دستیاب۔ اومائکرون کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان حکومت ہند نے اٹھایا قدم۔ متاثرہ ممالک سے سفر کرنے والوں کی جائے گی سخت اسکریننگ۔ جوتی رادتیہ سندھیا نے کہا کہ حکومت نے 11 ممالک کو خطرے کے زمرے میں رکھا، ان میں یورپ کے تمام ممالک ہیں شامل۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے ایئرپورٹ کی اسکریننگ کے سلسلے میں ریاستی حکومتوں کے ساتھ کی میٹنگ، ایئرپورٹ کے افسران بھی تھے شریک۔ وزیر اعظم نے سمندری طوفان جواد سے نمٹنے کے لیے مرکز اور ریاستی سطح پر تیاریوں کا لیا جائزہ۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے عہدیداروں کو دی ضروری ہدایات، اور ایک بیان جاری کر کے تمام وزارتوں اور ایجنسیوں سے مل کر کام کرنے کو کہا۔ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے طوفان سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کی کہی بات۔ کورونا کا نیا ویرینٹ اومائکرون ایک نیا مسئلہ بن کر آیا دنیا کے سامنے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی کیا تشویش کا اظہار۔ وائرس کی ہندوستان میں بھی دستک۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرناٹک میں اومائکرون ویرینٹ کے 2 کیسز کی ہوئی تصدیق۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری نے کہا کہ کیسز 66 اور 46 سال کی عمر کے 2 افراد میں ہوئے رپورٹ۔ اب تک 29 ممالک میں 373 کیسز ہو چکے ہیں درج۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے کہا کہ وائرس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اومائکرون کی بنیاد پر مخصوصی ملکوں اور خطوں کو ہدف بنا کر سفری پابندیاں عائد کرنا غیر منصفانہ اور غیر مؤثر ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کا واحد راستہ مسافروں کی ٹیسٹنگ کے لیے مناسب اور مؤثر اقدامات کرنا ہے لازمی۔